السلام علیکم ویورز، ہم نے فیملی کے ساتھ بچوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ الحمدللہ ہم اس پر کاربند ہیں۔ ڈیلی ہم کسی بھی نماز کے ٹائم ایک دفعہ لازمی قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کرتے ہیں اور ان کا ترجمہ بچوں کے ساتھ لازمی شیئر کرتے ہیں تاکہ ان کی کردار سازی ہو سکے۔ تو آج سورہ نجم کی چند آیات ہیں، وہ تلاوت کریں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور انجام کار یہ ہے کہ برا کام کرنے والوں کو ان کے برے کام کے عوض میں خاص طور کی جزا دے گا، اور نیک کام کرنے والوں کو ان کے نیک کام کی جزا دے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا اور آسمان کا تمام جو کاروبار ہے، کام ہے، سب اختیار اللہ کے ہاتھ میں۔ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ اکیلا اللہ کے ہاتھ میں۔ ٹھیک ہے، کوئی اور شریک نہیں ہے۔ آسمان کو بنایا بھی اللہ نے، چاند تاروں سے سجایا بھی اللہ نے، اور جو دن رات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سب کا نظام جو ہے صرف اللہ کی ذات چلا رہی ہوا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، ان کو صلہ بھی ویسا ملے گا قیامت کے دن آخرت میں، اور جو برے کام کرتے ہیں ان کو صلہ برا ملے گا۔ الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمہ ان ربک واسع المغفرہ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ وہ لوگ ایسے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں، مگر ہلکے ہلکے گناہ، یعنی جو نیک لوگ ہیں وہ خاص طور پر بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں علی؟ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ اللہ رازق ہے تو کوئی دوسرا بھی رازق ہے، یہ کرنا۔ اللہ خالق ہے تو کوئی دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے کوئی چیز یا کوئی، یہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ مالک ہے۔ یہ تمام جو خصوصیات ہیں بابا اکیلے اللہ کی ہیں، اور کوئی اللہ کی ذات میں اور صفات میں شریک نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک نہیں کرنا ہوا زندگی میں، ٹھیک ہے، کبھی بھی بھول کے شرک کی طرف قدم نہیں بڑھانا۔ ہاں، دوسرا جو بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کا کہنا نہ ماننا، گستاخی کرنا، بدتمیزی کرنا، ہاں، ادب نہ کرنا والدین کا، یہ بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر قتل کرنا، کسی کو ناحق قتل کر دینا، جھوٹ بولنا، یہ بڑے گناہ ہیں۔ تو ان سے جو بچتے ہیں لوگ، باقی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ بڑے بڑے گناہوں سے تو لازمی بچتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے جو گناہ ان سے سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے۔ وسیع معنی کشادہ ہے، بڑی ہے۔ وسیع معنی بڑی ہے، اور تم کو خوب جانتا ہے جب تم کو زمین سے پیدا کیا۔ انسانوں کو کہاں سے پیدا کیا؟ مٹی سے، زمین سے۔ ہم کس سے پیدا ہوئے؟ مٹی سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، مٹی کے بنے ہوئے انسان ہیں۔ تو مٹی کا مطلب یہ بھی ہے کہ عاجزی سے رہنا، انکساری سے رہنا ہے، یعنی اپنے آپ کو کوئی بڑی توپ چیز نہیں سمجھنا۔ ٹھیک ہے، ایک عام معمولی سے عام انسان ہے بابا۔ اللہ کے نزدیک ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ ہم نے عاجزی کا اظہار کرنا ہے۔ یہ پیشانی جب ہم جھکاتے ہیں نا اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں ہم اس بات کا عملی طور پر مظاہرہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، ہم تیرے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک ذرہ برابر بھی نہیں ہے تیرے سامنے، ہم اپنے سر جھکاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہے۔ اور پھر جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے تب سے اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ماں کے پیٹ میں بنایا ہمیں، پھر باہر آئے، پھر بڑے ہوئے، ہاں، بزرگ ہوئے، بوڑھے ہوئے، پھر مر گئے۔ یہ تمام پروسیس
کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے. تو ہمیں جانتا ہے وہ ہمارے بارے میں جانتا ہے سب کچھ. تو تم اپنے آپ کو مقدس مت سمجھا کرو. مقدس مانی کہ میں پاک ہوں، میں اچھا ہوں، میں نیک ہوں. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ میں بھی بڑا نیک پاک ہوں، یا میں فلاں فیملی سے ہوں تو میں بڑی چیز ہوں. دوسرا انسان کچھ بھی نہیں ہے. ہر وہ بندہ جو دوسرے کو حقیر سمجھے نا، وہ خود بابا حقیر ہوتا ہے. کسی بھی اللہ کی مخلوق کو نا اپنے آپ سے افضل نہیں سمجھنا، بڑا نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھنا ہے. کم تر ان سینس کہ بھائی ثواب کے لیے یہ نہیں سمجھنا کہ میرے ثواب جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، میں نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، اور دوسرا جو ہے وہ گناہ گار بندہ ہے. یہ کبھی نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے؟ بس تقوی والوں کو وہ خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. لہٰذا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جتانے کی ضرورت ہے. جو بھی لوگ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، سب سے پہلے کون جانتا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایک ایک رگ سے واقف ہے. اسی نے پیدا کیا، ایک ایک رگ جوڑی ہے ہماری، ایک ایک بال ہمارا بنائے دے وہ ہیں. ہمارے ناک، کان، آنکھ، زبان، ہونٹ، یہ سارے ہاتھ دیکھو، پورے دیکھو ہاتھ. یہ دیکھو، اگر یہ بابا یہ پورے نہ ہوتے نا، اس طرح نہ کر سکتے ہم، تو ہم کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے. یہ دیکھو، یہ ماؤس کو ہم پکڑ سکتے ہیں جب ہمارا ہاتھ مڑ جاتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اس کو کوئی ہم نے کبھی شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے، پورا ہاتھ ہی نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے تو وہ کیا پکڑ سکتا ہے؟ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، کوئی کام بھی نہیں کر سکتا، پین نہیں پکڑ سکتا، لکھ نہیں سکتا. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. اتنی چھوٹی سی بات ہے، اور کتنی یعنی اس میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کا پنجہ بنانے میں کتنی حکمت ہے. سب سے زیادہ ہڈیاں اللہ نے ہاتھ میں اور پاؤں میں رکھی ہیں، کیونکہ انسان کے چلنے پھرنے میں اور لکھنے میں، پکڑنے میں چیزیں، ٹھیک ہے، ان دونوں چیزوں کا بڑا ہاتھ ہے، بڑا رول ہے. تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ ہڈیاں استعمال کی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو بھائی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آدھی غور کرنا ہے اللہ کی نعمتوں پر. ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، ٹھیک ہے، ہمارے جسم سے باہر ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کی ہیں، کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں. یہ دیکھو، سورج کس کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کس کے لیے بنایا ہے؟ انسانوں کے لیے بنایا ہے. انسانوں کو وہ روشنی دیتا ہے، دن میں روشنی ہوتی ہے، کام کاج کے لیے لوگ نکلتے ہیں. اس کے علاوہ کیا دیتا ہے جی؟ چاند بنایا. چاند اچھا، چاند رات کو تو روشنی دیتا ہے. چاند جو پھلوں میں رس ہوتا ہے نا، وہ آم میں رس ہے، جیسے ہاں مالٹے میں رس ہے، جو بھی فروٹ ہے رس ہے جن میں، تو وہ چاند سے پیدا ہوتا ہے. چاند کی روشنی سے وہ فروٹوں میں مٹھاس آتی ہے. ٹھیک ہے؟ کتنی بڑی نعمت ہے. سورج کے اور کیا فائدے ہیں؟ سورج سے حرارت ملتی ہے، ورنہ دنیا اتنا ٹھنڈی ہوتی تھی کہ رہنے کے قابل نہیں تھی. سورج کی ہیٹ سے نظام زندگی چل رہا ہوگا. بجلی پیدا کر رہے ہیں سورج کی روشنی سے. ہاں، بجلی جتنی چاہے بجلی پیدا کر لو، مفت. جو یعنی پلیٹیں لگتی ہیں وہ تو وہ ہے، ادروائز وہ فری آپ کے پاس آ رہی ہے، اس سے ہیٹ آ رہی ہے، اس سے بجلی بناؤ، آپ بنا سکتے ہو مفت کی بجلی. اس کے علاوہ سورج کی روشنی انسانی جسم کے لیے بھی ضروری ہے. انسان کے جسم کو ہیٹ اپ رکھتا ہے. سورج کی روشنی سے ہی فصلیں پکتی ہیں. وہ سورج کی روشنی نہ ہو تو فصلیں پکیں گی نہیں، گندم پکے گی نہیں. ہاں، گندم انسان کی خوراک ہے. تو یہ ایک سورج کے اتنے فائدے ہیں بابا. باقی دیکھو، زمین کو بچھا دیا اللہ تعالیٰ نے، اس پہ کیا اجناس اگا دیے، کتنے فروٹ، کتنی سبزیاں اور کتنے پھل اللہ نے ہمارے لیے اگا دیے ہیں، انسانوں کے فائدے کے لیے. بابا کتنی ہزار مخلوق، 19,000 کے قریب مخلوق ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور سب کسی نہ کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے بنائی. تو آپ نے غور کرنا ہے بابا کہ کون سی چیز میں کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، اور شکریہ ادا کرنا ہے اللہ کا. ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، چاہے کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی ہے، ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے؟
یہ دیکھو اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، جسم دیا، آنکھ ناک کان، اس کا شکر ادا ہم نے پورا کر سکتے اس کی عبادت کر کے، تو اور جو اتنی ہزار ہاں نعمتیں اللہ نے دی ہیں وہ شکر ادا کریں ہر وقت، ٹھیک ہے؟ کبھی شکوہ نہیں کرنا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے فلاں چیز نہیں دی، وہ جو دی ہیں ان کا تو کرو۔ ہر خواہش، کل ہم نے ایک آیت پڑھی تھی نا کہ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ انسان تو کہتا ہے کہ مجھے دنیا کی ہر چیز مل جائے، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا اس کا، پیٹ اس کا اور سر کی کھوپڑی جو ہے اس کی بھرے گی قبر کی مٹی۔ انسان کی خواہشات نہیں ختم ہوتے ہوا، لہٰذا جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں۔ اوکے جی، آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ اللہ۔